اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت ہی فیل ہو گئی، جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ، اگر سرکار دی جماعت فیل تھی گئی ہے، ناکام تھی گئی سرکار دی جماعت، تو پھر بچہ کیا ہے؟ اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ اگر اوہی ناکام تھی گئے اور جماعت کامیاب نہیں ہو سکی، اول جماعت ہی فیل ہو گئی ہے، سوائے 10-12 شخصیات دے افراد دے، باقی سارے لوگ حق تو ہٹ گئے، راہ ہدایت چھوڑ گئے، تو بچہ کیا ہے؟ قرآن کے پوچھو جماعت کامیاب تھی ہے یا نہیں تھی؟ سبحان اللہ فرما۔ قرآن مجید کہ کُلٌّ وعد اللہ الحسنى، اللہ سب نال جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ قرآن مجید کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تے راضی اللہ انہیں تے راضی۔ اللہ نے فرمایا ایک جماعت کتنی کامیاب تھی ہے؟ اللہ فرمایا اسے تورات والے کو دسا ہے، انجیل والے کو دسا ہے کہ جماعت کامیاب ہے، تورات والے کو کی میں دسا ہے، انجیل والے کو قرآن کے نے پوچھو، قرآن مجید نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع۔ فرمایا اساں تورات والے کو انہوں نے مثال لیتی ہے، انجیل والے کو انہوں نے مثال لیتی ہے۔ فرمایا اس کامیاب جماعت دی مثال اس کھیتی دی طرح ہے جے کو کاشتکار جلے کاشت کریں دے، پہلے حل وہیں دے، ولا پیٹ چھٹیں دے، ولا پانی لیں دے، ولا پہرا دیں دے، پھر ان دی حفاظت کریں دے، جلے فصل تیار تھی بنجے، جلے جماعت فرمایا وہ جماعت دی مثال اس فصل نالے، اس کاشت نالے، اس کھیتی نالے، جڑلے کھیتی بن سویر بنجے، تے دیکھن آوے کاشتکار محنت کرن والا تو دیکھ کے آکے میں محنت کیتی ہے پر رنگ تا سوایا لگ گئے، میں تو جو محنت کیتی ہے پر رنگ تے کئی گنا زیادہ چڑھ گئے، میں محنت کیتی ہے پر میری محنت کچھ ہے، اتھا اللہ نے بہت رنگ لا چھوڑے۔ اللہ فرمائے یعجب الزراع، کاشتکار خود آپ انگلی اپنے دندہ پا کھڑے تے حیران تھی کہ آکے واہ یہ کیا خوب رنگ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اس کھیتی کو بھئی وہ کھیتی جماعت صحابہ کرام ہے اور کاشتکار محمد مصطفیٰ ہن۔ فرمایا جس جماعت کو تیار کرن تو بعد خود محمد پاک آپ حیران تھی ون وہ جماعت صحابہ کرام دیئے۔ قرآن آہدہ ہے کہ جیڑی جماعت اتنی کامیاب ہوئے کہ خود نبیان دے پیر حیران ہو ونجن، تو آہدہ ناکام ہو گئے، میں تیری مننا یا رب دے قرآن دی مننا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین فرمایا سب جنتی، لیکن عزیزان من میری طرف توجہ ہے، تمام صحابہ کرام جنتی، میرا سوال ہے کہ جنت دے وارث کون ہے؟ سبحان اللہ تو بن دی ہے۔ سارے صحابہ کرام جنتی، سب شان والے، پوری امت شان والے۔ میرا ایمان ہے حشر دری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جلے جہنم چو بیر کٹ کنسن تے دروغہ جہنم خود اگو آکے آکسی یا رسول اللہ ما ترکت للنار بقیتن، ہی کمتی بھی نوے چھوڑا جے کو جہنم ساڑے۔ من قال لا الہ الا اللہ فداخل الجنہ، جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اور ثابت قدم رہ گئے، بلا شک و شبہ و جنتی ہے۔ عزیزان من گزارش ہے سارے صحابہ کرام جنتی، امت دے بھئی امت بخشی ہوئی امت، جنتی امت، لیکن جنت دے وارث کون ہیں؟ اپنی مرضی دے مولوی کن پوچھائے اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرمائے اے ہن جنت دے وارث، اللہ نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا، اسا انہا کو جنت دے وارث بنائے۔ بھئی جنت دے وارث کون ہیں؟ جنن وارث دی گال آوے تے جنت دے وارث کون ہیں؟ محمد و علی و زہرا و حسن و حسین۔
میں سمجھے بیٹھا ایویں کوئی سادات دے دروازے تے نہیں آندا، دل وچ اہل بیت دا پیار ہووے تا آندا ہے نا جی۔ ہن میری گزارش کو سمجھے سو، غور فرمے سو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من احب ہذین یعنی الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی درجتی فی الجنہ، جے حسن اور حسین نال، انہاں دے ابو نال، انہاں دی امی نال محبت رکھی، سونے فرمائے جنت وچ میرے کٹھے ہو سی۔ کتھاں ہو سی؟ جنت وچ ہومنا الگ ہے، سنگت وچ ہومنا۔ فرمایا میرے نال ہو سی جنت وچ۔ اس حدیث دا پیر سید فیض محی الدین صاحب خود عالم تے منطقی حضرات ہر جگہ تے ہونے، میں ہدیہ پیا کریں جاگ دے بیٹھے ہو جی۔ کان معی درجتی فی الجنہ، جنت وچ میرے کٹھے ہو سی۔ کون کٹھے ہو سی؟ فرمایا جے حسن حسین نال، انہاں دے ابو نال، انہاں دی امی نال محبت رکھی، او جنت وچ میرے رلے ہو سی۔ اس دا مفہوم برعکس کیا ہے؟ ان دا دوجا مفہوم کیا ہے؟ ان دا مفہوم عکس کیا ہے؟ لوگو جنت وچ اوہ میرے کٹھے ہو سی جیڑا انہاں نال محبت رکھے، انہاں دے ابو نال محبت رکھے، انہاں دی امی نال محبت رکھے۔ فرمایا جنت وچ اوہ میرے کٹھے ہو سی جیڑا انہاں ہستیاں نال محبت رکھے۔ میں کہ اے حدیث مزید تحقیق دی لوڑ نہیں، اساں پڑھیے صحیح سمجھے تے پڑھیے، سارے مہربان بھی پڑھ دیں، وہ بھی اپنے سٹیجاں تے پڑھ دیں، تمام اسلام دے مکاتب فکری کو پڑھ دیں۔ میں کہ اسی تے فیصلہ رکھ دیں، اسی حدیث تے گال مکے دیں۔ سونے فرمایا جڑا انہاں نال محبت رکھ سی وہ جنت وچ میرے کٹھے ہو سی، جنت وچ وہ میرے کٹھے ہو سی جڑا انہاں نال محبت رکھ سی۔ تو آدھے دشمنی ہے اور وہ کتھا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا سونے نبی نے فرمایا میرے گھر تو میرے منبر تک یہ جنت دا اعلیٰ ترین باغ ہے، یہ شاعری نہیں، یہ کسی خطیب دا جملہ نہیں، یہ قول مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے بھئی اے میرے گھر تو منبر تک جنت دا اعلیٰ باغ ہے، اور سونے فرمایا وہ میرے کٹھے ہو سی جنت جیڑا انہاں نال محبت رکھ سی۔ اگر تیرا راوی آکھے کہ وہ آپس لڑ دے ہن تو راوی جھوٹا ہے، اگر محدث آکھے لڑ دے ہن محدث جھوٹا ہے، اگر مقرر آکھے کہ جھیڑا ہے مقرر جھوٹا ہے، اگر خطیب آکھے کہ جھگڑا ہے خطیب جھوٹا ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ؟ سونے فرمایا وہ میرے کٹھے ہو سی جڑا انہاں نال محبت رکھے۔ رسول اللہ نے اپنے دامن کرم دی چھائیں اپنے قدمہ دے سائے تلے ابو بکر صدیق کو، انہاں دے پہلو چ عمر فاروق کو اپنے نال جاہ دیکھ کے قیامت تک دے اہل حق دی سرکار نے کان تھپ چھوڑیے۔ فرمایا مجھے نہ تھوائے تواڈے واسطے ہی جو ہی کافی ہے جڑا جنت وچ میرے کٹھے ستا ہوئے۔ اے اہل بیت دا دشمن نہیں، دشمن تا او ہن جڑے انہاں کو سنان دے نہیں، او اہل بیت دا مقام بھی نہیں جان دے جڑے صدیق و فاروق کو نہیں سجان دے۔ حضور اپنے نال سما کے دنیا کو پیغام دیتا ہے، لوگو اہل بیت صحابہ تو جدا نہیں، صحابہ اہل بیت تو جدا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان سیدنا ابو بکر صدیق، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی اگر میں مزید قرآنی آیات اور انہوں نے شان نزول اور تفصیلات کو پڑھا تب وقت کلن ساتھ دے سکتا ہے۔ چند چیزاں آپ دے پیش نظر رکھنے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ مدینہ فتوہ کہنا چل رہا ہے، امت دی کشتی کو سنبھالا کہہ دیتا ہے، اس نو کو کہہ سنبھالا ہے، اس کشتی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کرم نال ملاح کون بنا ہے؟ جاگ دے بیٹھے ہو؟ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی حیات تے سارا ایمان ہے، حیات النبی سارا ایمان ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ جی میں حیات النبی سارا ایمان ہے۔ اے بھی یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت موت نے کیتی ہے۔ میرا نبی موت دا بھی نبی ہے،
سرکار موت دی بھی نبی ہے، بے شک سرکار دی حیات سارا ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حیات طیبہ دے اندر ہیں وہ اس ظاہری حیات تو لا تعداد گنا زیادہ بہتر ہے۔ ایویں کوئی بندہ نہیں جی سکتا جی میں حضور زندہ ہے، ٹھیک ہے جی، توجہ ہے میری طرف۔ بے شک حیات النبی سارا ایمان ہے، مگر اے بھی یقین ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے کہ موت نے سونے دی زیارت کی تھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر جتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا ذکر فرمائے، اللہ نے سونے دی وفات دا ذکر باقیاں دی موت تو الگ کیتا ہے۔ اللہ فرمائے اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سونا توارے کول بھی موت آسی، انہاں ساریاں تے موت آسی۔ جلے اللہ فرمائے ساریاں تے آسی، اللہ نے اِنَّكَ مَيِّتُونَ دا لفظ الگ کیوں کیتا ہے؟ تاکہ اپنے محبوب دے وصال دا ذکر باقی دی موت دے کٹھے نہ ہو۔ عرض کو سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گیا، امت کتنی بڑی آزمائش ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا انہی دے بارے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی نے تلوار بے نیام کی تھی، فرمایا جائے آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تھی ہے، میں اندھا سر لہا دے سا۔ اے عشق رسول اچ گال ہے مگر اے گال صحیح نہیں ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہیں؟ میں انہوں نے عمل کو شریعت دے خلاف نہیں آکھ سکتا، ماورا شریعت ہے۔ ایسے موقع تے کون شریعت بیان کرے؟ کیڑا مفتی ہے جڑا آ جا کے فتوہ دے وے؟ حضرت عمر فاروق تلوار کٹھی کھڑن، جڑے محدث ہیں، محدث تباوت ہیں، سونے جے کو محدث فرمائے، جن دی زبان تے حق ترجمانی کریں ہے، حق بلند ہے۔ بھئی وہ سونا عمر ابن خطاب فاروق اعظم اسلام دے شیر تلوار بے نیام کی تھی کھڑن، اور آدھے کھڑن جائے آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تھی گئی، انہوں میں سر لا دے سا۔ کون اج بولے؟ کون شریعت رساوے؟ ایک بندہ اٹھا ہے جے کو ابو بکر صدیق کہا دیں، اج کہنا فتوہ چل سے فرمایا نے لوگو جڑا اللہ دی عبادت کرنا ہے وہ یقین رکھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی ہے، اور جڑا محمد رسول اللہ دی عبادت کرنا ہے، جڑا حضور دی عبادت کرنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت دی، وہ یقین رکھے کہ حضور دی وفات نہیں تھی، یہ سارے اللہ دی عبادت کرن والے ہیں۔ اتنی حکمت نال فتوہ دیتا ہے کہ سارا مجمع خاموش ہے۔ فتوہ کہنا چل رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا۔ پھر مسئلہ پیدا ہویا کہ نماز جنازہ کون پڑھے سی؟ رسول اللہ دی نماز جنازہ۔ سارے صحابہ کرام مفتی ہیں، سارے محقق عالم دین ہیں، بھی ٹھیک ہے فتوہ چند رہنے ہیں، میں سارے دے بارے حسن نظر رکھدا، سارے عالم ہیں بلا شک و شبہ، سارے عالم انہوں نے خدمت و قربان۔ علم والے دی جماعت کون فتوہ دے سی؟ نماز جنازہ کون پڑھاوے؟ امامت کون کرے؟ کہنا فتوہ چل سی؟ جہاں فتوہ چل سی کو ابو بکر صدیق آدھا فرمائنا لوگو نماز جنازہ دعائے مغفرت ہے، کسی امتی دی اوقات ہی نہیں کہ اپنے نبی واسطے مغفرت دی دعا منگے۔ تواری چوب تو صدقے فرمایا امتی دی کیا حیثیت ہے کہ نبی واسطے مغفرت دی دعا منگے؟ نہیں، آج حضور واسطے مغفرت دی دعا نہیں، نماز جنازہ دی صورتیں ہو سی کہ جماعت دی صورت ہی لوگ آ سکتے اور درود پیش کرے سن۔ سنو لوگو ابو بکر صدیق دا مشرب سمجھو، فرمائے نے نماز جنازہ دی صورتیں ہو سی کہ جماعت دی صورت ہی لوگ آ سن، او درود بھیج گن سن والبہ آسن ولو بھیج گن سن والبہ آسن۔ مقام کو سمجھو، فتوہ دے کے فرمائے نے پہلا حق حضور دی ذات دے قریب آمن دا جماعت دا، پہلا حق درود دا اور نبی دے اہل بیت دے، پہلے اہل بیت آسن پھر ساری امت آسی۔ فتوہ ابو بکر صدیق دے چل سی۔ تیجا مسئلہ پیدا ہویا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تدفین کتھا ہو سی، مزار کتھا بن سی. میں سمجھی بیٹھا تقریری آپ کرو سبحان اللہ یا آپ آکھو. فرمایا کہ مزار کتھا بن سی سونے دا. بعض نے آکے حضور دے آبا و اجداد دا دیس شہر مکہ ہے، مکہ مکرمہ مزار بن سی. بعض نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھا معراج والی رات نبیوں کو نماز پڑھائی ہے مسجد اقصی اتھا سرکار کو گھنجلو اتھا مزار بن سی. بعض نے آکے جنت البقیع کو حضور نے صاف کرائے پاک کرائے اور اتھا صحابہ کرام نے مزارات ہیں، لہٰذا بقیع دے اندر جنت البقیع مزار بنے. کچھ آدھے مکہ مکرمہ، کچھ آدھے ہن بقیع، کچھ آدھے بیت المقدس، کچھ آدھے مزارات احد دے قریب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا لم یقبر نبی الا حیث یموت. کسی بھی نبی دا مزار اتھائی بن دے جتھا ہوں دا وصال تھی وے. جس حجرہ قدس دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال ہوئے اسی مبارک حجرے دے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مزار بن سی. جتھا حضور نے موت کو قبول فرمائے، جتھا سرکار نے موت کو زیارت بخشیے، وفات کو زیارت بخشیے، اسی حجرہ ناز دے اندر، اسی حجرہ اقدس دے اندر جتھا جماعت ملکوت حاضر تھئیے اسی دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مزار اقدس بن سی. فتوہ کہنا چل سی ابو بکر صدیق نے چل سی. جی حاضر سے، جی حاضر سے. لم یقبر نبی الا حیث یموت. جاگ دے بیٹھے ہو جی. جتھا جس نبی دا وصال تھا انہا مزار واہ بصیرت ابو بکر صدیق، واہ عرفان ابو بکر صدیق، واہ معرفت ابو بکر صدیق. ساری صدیاں تے نظر ہے ابو بکر دی، سارے زمانے تے نظر ہے ابو بکر دی، سارے حالات تے نظر ہے ابو بکر دی. کیا سونا فتوہ دیتے نے. فرمایا نے جتھا جینا وصال تھا نبی دا انہا مزار اتھائی بڑھے، یعنی سچے نبی دا مزار اتھائی بڑھ دے جتھا انہا وصال تھی وے. ابو بکر صدیق دا فتوہ کم آئے. 14ویں صدی ایک فتنے نے سر چاونا ہے. قادیانی، دجال، کذاب، جھوٹا مفتری، مسلمہ کذاب دا نائب اور غلام قادیان جس ویلے ای مرنا آئی، ای ایسی جا مرنا آئی. فرمایا سچے دی مزار اتھا بن دیا جتھا وہ فوت تھی وے. اگر تو آدھا تو آکو چنگا ہی لگ دا ہے. جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ بھئی والوکو اتھائی رکھو جتھا ہوں موئے. اگر تسا نہ بھی رکھو اتھا جتھا ہوں موئے اسا سمجھی بیٹھے او اتھائی ہے جتھا. تو کوئی گال بھئی عرض کرا جیڑا بندہ اہل بیت دا دشمن ہو سی، صحابہ کرام دا دشمن ہو سی، او پورے قرآن تے ایمان نہ رکھ سکسی. سمجھی بیٹھے ہو. جیڑا بندہ اہل بیت دا دشمن ہو سی، صحابہ کرام دا دشمن ہو سی، پورے قرآن تے ایمان نہ رکھ سکسی. او صراحتاً، کنایتاً یا اشارتاً، کھلے لفظیں یا دبے لفظیں اے آکھن دی کوشش رہ ویسی کہ اے آیت اپنی جاہتے نہیں، اے لفظ اپنی جاہتے نہیں، اتھوں کوئی آیت حذف تھی گئی ہے، اتھے کوئی لفظ اضافی تھی گئے، اے آیت ای نازل نہیں تھی، ای نازل تھی ہے. او ضرور ان چکر ہر ویلے رہ ویسی. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ بھی تسے قرآن اپنی مرضی نال کیوں مڑے نے ودے ہو؟ تو کوئی شک قرآن کیوں پیدا تھا ہے؟ حاضرین او شخص بدبخت ہے جڑا رسول دے گھر کو چھوڑ کھڑے یا صحابہ کو. اے نہیں قرآن کو چھوڑی ودا، قرآن ہی کو چھوڑ دے. اور میں حضرات، میں اس امت دا خادمہ، میری گزارش کو سمجھو. اسد جدی پشتی سادات دے نوکر ہے جی بالکل.
لیکن صحابہ کرام نال محبت اس سادات نے سکھائی ہے. میری عرض کو سمجھو، ایمان دا سودا نہیں کرینا. جو میں تو گزارش کرنا پہ کو یاد رکھ سو تو کم میں آسی. اگر کوئی بندہ صحابہ کرام دا مخالف تھی ونے ختم نبوت تے اون دا ایمان مشکل تھی ونے. میں کوئی بھئی حاضرین سارے علماء نے، اولیاء کرام نے، صوفیاء نے ایسا طریقہ نہیں رکھا کہ انہیں نال امن برباد تھی وے، لیکن مسئلہ جناب تک پہنچاؤنا مقصود ہے. ائمہ اطہار مولا علی پاک، انہوں دی اولاد امجاد، امام حسن پاک، امام حسین پاک، سید سجاد، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، امام حسن عسکری، اور پیدا ہومن والے آمن والے سرکار امام محمد مہدی علیہ السلام. اس سب دی تعظیم کریں دیں، یہ حق دے امام ہیں، اس سے کوئی شک نہیں. لیکن اساں کسی امام کو نبی تو ود نہیں سمجھتے. کسی امام کو نبیوں تو ود نہیں سمجھتے. جنہوں تے وحی آئی ہے اور جنہوں تے وحی نہیں آئی وہ برابر نہیں تھی سکتے. امامہ کو عظمت، انہوں دی عظمت تے سلام، مگر انبیاء تو ود نہیں. انبیاء تے وحی آئی ہے اور ائمہ تے وحی نہیں آئی. جنہ تے وحی آئی ہے اور جنہ تے وحی نہیں آئی وہ برابر نہیں. حاضرین، لیکن جڑا بندہ صحابہ کرام دی مخالفت گھن کھڑے، او اسلام دی مقتدر شخصیات کو نبی انکن ود کے بیان کرے سی. جڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیعت تو بعد کسی ہستی کو بھی کسی نبی کن ودھین دے، میں اکن پوچھدا کریں غور نال دس سا تیرا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. اس مسئلے کو اسی احتیاط نال بیان کرنا ضروری ہے. اتنا ہی کافی ہے. سمجھ آئے تو ٹھیک، نہیں تو فابیا کوئی گال نہیں. حاضرین، آج موسم بھی شدید ہے اور سردی بھی ہے اور ساؤنڈ بھی کم و بیش ڈبے، میرا اندازہ بھی 5-6 ڈبے تو نظر دے کھڑے. 6 تم ڈبے اور کئی جوان میری قد جڑے 6 ڈبے دی موجودگی تو اور اتنی ٹھڈی چی جڑے بندے نیندر کٹی پہن. اللہ اکبر. منکرین زکاة دے خلاف کون اٹھا ہے؟ منکرین ختم نبوت دے خلاف کون اٹھا ہے؟ بھئی جس ویلے منکرین زکاة آئے تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی ہستی نے بھی عرض کی تے سرکار اسا اہل قبلہ نہ لڑسوں. آپ نے فرمایا اگر کوئی بھی میرے نال لگیا لقاتلتہم وحدی، میں کلا ابو بکری محمد دے دشمنہ نال بھیڑ ویسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کلا ہی لڑ ویسا. ایک روایت سنا کے پھر میں سیدہ فرمان تے بھی گزارشات پیش کرنا. ایک روایت سنی بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر ایک قافلہ ہے. سرکار دی عادت مبارکہ ہیک یا 2 یا 3 صحابہ کرام کو قافلے دے پچھو رکھ دے ہیں. اور جڑا پچھو آندہ ہی کوئی چیز بھی چھڑ ونجے، کوئی رہ ونجے، کوئی سواری، وہ پچھو آمن والا کو سنبھال گندہ ہے. ہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ایک جگہ تے قافلہ روکا ہے، لوگ اترین. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ڈاچی تے سوار ہن، ان کجاوے دوتے محمل دوتے پردہ لٹکا ہویا ہے. لوگ اتر گئے سواریاں تو ام المومنین دیر نال سواری تو اترے. بشری حاجت دیتا ہے، آپ اٹھ کے چلے گئے. سوار نے سمجھے کہ آپ اتھائی ہیں کجاوے چھے. قافلہ ٹر رہے ان ساربان نے، شتربان نے، ان جت نے اٹھ کٹور چھوڑے. غلام ای غلام کو اے حیثیت نہیں آ کہ وہ پوچھیا کہ سوار ہیں یا نہیں. انہیں خیال ہے کہ ام المومنین تشریف فرمائیں، قافلہ ٹر پائے.
ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جلے واپس آئیں تے قافلہ جا چکا ہے او اتھائیں بیٹھ ہیں اور رسول اللہ دی زوجہ ہن انہاں کو پتہ ہے رسول اللہ خود کرم فرمیسن اٹھان دے پچھو بھجن تو پاکھن او بیٹھن پچھو غلام صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انہاں دی ڈیوٹی لئی ہے بھی کوئی چیز رہ ونجے تو او سنبھالی آسن او یو عین انہاں اٹھے بھی با پردہ عورت ہے او سمجھ گئے کوئی مسلمان ہو سی تقریر میں کرنے ڈر تو سمجھ دے بھئی انہوں نے سمجھے کہ اے باپردہ خاتون یقیناً کوئی مسلمان خاتون ہے انہیں ڈاچی بھی لئی ہے ام المومنین سوار تھے اندسنا ضروری ہے آپ نے خود فرما دیتے کہ میں زوجہ رسول اور جلدی نال صفوان بن امیہ نے آکھا اے کاش ام المومنین ہمت کی تھی جتنی ہو سکتی ہے کوشش کر کے سواری کو نال ملائے ڈاچی انہاں قافلے نال ملائی کسی دا دشمن کم ظرف تے کمینہ نہ ہوئے لوگوں مکہیچ مسئلہ یہ ہے ہک پاسو چٹے کافر ہن بے پاسو صاف ستھرے سدھے اور پاکیزہ اعلیٰ مومن ہن مدینہ مسئلہ مشکل ہو گئے ہک پاسو چٹے کافر ہن بے پاسو صاف ستھرے اعلیٰ مومن ہن درمیان کچھ منافق ہن انہاں منافقین نے کم کچھ آتا رسول اللہ دا دل دکھایا تجاوز کر کے بولے حد ادب تو گزر گئے انہاں سخت گفتگو کی تھی رسول اللہ دا دل دکھایا منافقین نے اور پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے نا آکے نا ہر شوہر اپنی بیوی واسطے بولے دے منافقین نے رک دیا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بولے نا آکے نا باپ بیٹی واسطے بولے دے عبد الرحمن بن ابی بکر بولے نا آکے نا بھرا بھین واسطے بولے دے مدینہ پاک قافلہ پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اس قضیے دے بارے توارا کیا خیال ہے اے تا انتظار ہی چھن حضور پوچھن اسا کچھ آنکھوں سو نے فرمایا توارا کیا خیال ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دے سرکار تو سا جڑا جبہ پاتا ہوئے تواری رسم تے جڑا کرتا ہے اللہ اس جبے تے مکھی نہیں باہرنے دا جڑا رب توارے جبے تے مکھی برداشت نہیں کریں دا اور توارے سونا گھر دے اندر بھی عیب برداشت نہیں کریں دا فرمایا عثمان توڑا کیا خیال ہے ذوالنورین کیا عرض کرے نا عرض کیتے سرکار اللہ نے توڑا پچھاواں نہیں پیدا کیتا سایہ خلق نہیں فرمایا سونا جلے کوئی بندہ ٹر دیتے انہاں پچھاواں ہلکی جاتے پوے دیکھن والا آدھے کہ فلاں جاتے پچھاواں پہ جیڑا توڑا پچھاواں ہلکی جاتے نہیں پومن دیندہ توڑے جسم کو کیویں عیب جاتے برداشت کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا یا علی توڑا کیا خیال ہے میرے مرشد مولا علی حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا عرض کی تھی سرکار سونا تواری نالین دے تلوے نال بھئی نالین دے تلوے نال مردہ جوں جڑے جانور کو چچڑ چمڑ دن جانور آلی چچڑی دا خون مردہ جوں دا ذرہ تواری نالین دے تلوے نال لگ گیا اللہ نے فرشتے دی جماعت بھیجی جبریل دی قیادت جاؤ میرے محبوب دی نالین دے تلوے نال لگا ہویا چچڑی دا خون صاف کر دیو میں رب کو گوارا نہیں میرے محبوب دی نالین دے تلوے نال حرام جانور چچڑی دا خون دا ذرہ پر لگ دے بجے جیڑا رب تواری نالین دے تلوے نال چچڑ دا خون برداشت نہیں کرے دا توارے گھر دے اندر عیبدار اور بے حیاء عورت کو کی میں برداشت کر سکتا ہے توارا گھر بے حیائی تو پاکے توارا گھر عیب تو پاکے توارا گھر کمزوری تو پاکے سونا انہاں دشمنہ دی زبان گندی ہے انہاں دے دل میلے ہو گئے انہاں نے جھوٹ بولا ہے سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی تھی سرکار جیڑا رب تواری نالین دے تلوے نال حرام خون برداشت نہیں کرے دا توارے گھر عیبدار عورت کی میں برداشت کرے ایمان کری شہدہ نہ آئے بھئی حاضرین دلیل بعد قرآن دی آیت بعد اتری عمر فاروق عثمان غنی مولا علی مرتضیٰ نے گفتگو پہلے کی تھی معلوم ہو گئے جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا سورہ نور دے وہی آیتاں اتریاں میں پوچھدا تو قرآن دا کیا کرے سے بھی کم و بیش بھی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے گھر دی شان بیان کی تھی ولا سن گنو یوسف علیہ السلام تے بہتان لگا میں کہ اللہ تیرا نبی ہے یوسف دشمن سارے کھڑن تھے بھرا ہویا دربار ہے اور گورنر اللہ کھڑے زلیخا کن خوف زدہ تھیا کھڑے بھرے دربار دے اندر تیرے نبی دی شان اللہ فرمایا میں ایک بچے کن بلوے سا بولن والے نہیں بلیں دے نہ بولن والا بلے سا بچے نے گواہی دیتی قسیم مصری نے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر اللہ نے فرمایا گواہی میں دیوے سا قسیم مصری دے سی آغوش مادرج دے سی بہتان لگا بی بی مریم تے اللہ نے فرمایا بیا کوئی نہ بولے آج چھوٹی عمر دے اندر اپنی ماں دی جھولی عیسیٰ علیہ السلام بولے سن انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتو وعوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا فرمایا اگر میں رب دی گواہی دا مسئلہ پیدا ہو سی میں چھوٹے بچے کن بولے سا اٹھاؤ قرآن والسماء ذات البروج والجوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود اللہ تیری گواہی بال دے وے یوسف دی گواہی بال دے وے مریم دی گواہی بال دے وے اج سونے نبی دی عزت و ناموس تے دشمن نے حملہ کی تے فرمایا اج بچہ کوئی نہ بولے سی اج جوان کوئی نہ بولے سی اج بزرگ کوئی نہ بولے سی اج نبی کوئی نہ بولے سی غوث کتب ابدال کلندر نہیں فرمایا اج میں عرش تو قرآن دی سورہ نور دیا کم و بیش 20 آیتاں بھیج کے زمانے بھر کو سامنا چاہنا یہ ہے ناموس مصطفیٰ دا مسئلہ عزت رسول دا مسئلہ صدیق دی بیٹی صدیقہ دی عظمت تے حملہ تھے محمد مصطفیٰ دی ناموس تے حملہ تھے میں رب قرآن بھیج کے انہاں دی شان بیان کی تھی کل کوئی ننگے سر نال منبر تے چڑھ کے رسول اللہ دے گھر دا گلہ نہ کرے اگر کرے سی ایمان والے کو معلوم ہو سی انہاں بہتان جھوٹا ہے محمد دے گھرانے دی شان دل لا حضور نال میری گزارش کو سمجھ عزیزان من قرآن آ گیا صفوان بن امیہ لک گیا ہے جاگ دے بیٹھے ہو رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کی تے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھپ گئے ہیں ولا غور فرمے سے لک گئے ہیں لک کیوں گئے ہیں آدھے ہن میں تا حضور دی نوکری تے ہم میں کو سونے فرمایا کوئی رہ ونجے وہ کو نال لیا میں نوکری نہ کرا ہاں تاں ایمان ویندہ ہے جے نوکری کی تے ہم دشمن نے کیا آکھ دیتا ہے میرا قصور تا کوئی نہیں مگر حضور کو تکلیف دے من بھی جڑی گال چلیے ان گال میرا ذکر آئے دل کو مجھے کھا گئی ہے میرا نہ آئے اگر سچا بندہ لک ونجے نا آدھن سچا ہوندہ لک ویندہ اگر ودہ ہوئے تا واللہ آدھن ڈٹھے وے کتنا ڈیٹھے ودے تھیا منافق تا کہیں سورج جان نہیں چھوڑنیا اور چھپ گئے کیا حضور دے سامنے میں ونجا حضور کو تکلیف پہنچے جلے آیتاں آ گیا قرآن آ گیا صفوان بن امیہ کو صحابہ کرام رسا کہ تیری مسئلہ ختم ہو گئے تو آگے حضور دی بارگاہ ایویں اکھائیں چانسو ہن روندے ودے ہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ جوڑے سرکار میں کو افسوس ہے کہ میرا نام وچ آئے حضور تو آپ کو دکھ پچھائے نے میرا نام وچ آئے میں کو تو یہ فکر کھا گئی ہے کہ میرا نام وچ آ گئے حضور فرمائے تو مجھے رہتی تیرے تک قصور ہی کوئی نہیں اسا تے کو آپ آکھائی کہ تو ڈیوٹی تے ہم تے تو اپنی نوکری پوری کی تھی ہے حضرت صفوان نے صحابہ دی موجودگی عرض کی تھی سرکار میں کوئی پتہ کوئی نہیں ہا کہ میں کیوں پیدا تھیا میں شادی دے لائق ہی نہیں میرے اندر وہ شے بھی نہیں جس دا الزام ہے میرے اندر وہ جوہر موجود نہیں میں شادی دے لائق نہیں جنہاں سوڑا میں اس قابل ہی نہیں والدشمنہ نے الزام لائے میں سوچے نہ ہونا کہ اللہ میں کو کیوں بڑھایا ہو سی آج میں کو پتہ لگے انہی واسطے اللہ میں کو بڑھایا ہے
تاکہ محمد مصطفیٰ دی عزت دی حفاظت ہو سکے. پاکاں دی طرف جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ؟ زبان کھولن تو پہلے سوچیں. میں اگے بھی عرض کریں نا، میرے ایک عزیز ہے انہیں جانور شانور رکھے ہو، میں اندھے کو لگیاں تے بے وقت جو گئے دروازہ کھلا ہے تے سامنے کتا آئے. کتا مخصوص نگاہاں والا کا داور کتا تے دیکھ کے بندے کو خوف آندہ ہے. والا صدق نہیں کتے شتے رکھے نہیں. حاضرین میں کو آکے بھی یہ تو سکھ کیا کیتا ہے، یہ جڑا کتا رکھا ہوئی وہاں کے مال دی حفاظت واسطے، لیکن تو کو کچھ نہ آکسی. میں کیوں وہاں کے یہ نسلی کتا، وہاں کے یہ مالک کو نہیں بھونک دا، یہ مالک رزال کو نہیں بھونک دا، یہ مالک دی دھی کو نہیں بھونک دا. تواری چپ تو صدقے ہے. اے مالک دی اولاد کو نہیں بھونک دا، اے مالک دے دوستوں کو نہیں بھونک دا. جے کو مالک نال لا کے آونجے او کو نہیں بھونک دا. ہائے ہائے یار کچھ تا انصاف ہونا چاہیے ہے. میں تو کھلاون واسطے نہیں سنایا. میں عرض بیٹھا کرنا ان صحابی دے دل تے کیا گزری ہو سی جن دے بارے اتنی بڑی گال کر دی تو نے. اور پھر اللہ دا اندھے تے کرم دیکھو، اللہ نے جنن ان کو پیدا کیتا ہے، حضور دی عزت دی حفاظت دا انتظام کر چھوڑا ہے. ہاتھ جوڑ کر عرض کی تھی حضور میں کو تو آج پتہ لگے میں کو اللہ ان کیوں بنایا ہے. میں سمجھ گیا کہ تمہاری عزت دی حفاظت واسطے اللہ انتظام کیتا ہے. حاضرین جڑلے منافق ہن، منافق تا منافق ہن، انہیں جڑلے زبان درازی کی تھی، کچھ مخلص بندے خالص بندے نہ رل گئے. میری 1000 بار توبہ. جلے کوئی ہوا چلے پروپیگنڈا تھی وے، کچھ گالی تھی من غلط، کچھ چنگے بندے ہی کسی دی گالی چ آوے دن اوہی نہ رلے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن بھیجا، چنگے معافی منگی دی، جڑے چنگے ہوں دن معافی منگ دن. خطا تھی گئی سی معافی چاہیے دی اتنی گال ہے. تے جڑے نہیں چنگے ہوں دے او تو صفائیاں نے. میری گال یاد رکھا ہے، محبت دی پہلی شرط ہے خود کو قصوروار سمجھنا. جڑا محبوب دے بارگاہ دے اندر خود کو خطا کار نہ سمجھے وہ محبت جھوٹا ہے. انہیں معافی مانگی دی، اللہ تعالیٰ معاف کیتا. اللہ انہاں دے صدقے سا کوئی معاف کرے. انہاں دی معافی عام معافی نہیں ہے، انہاں دی معافی کو قرآن نے بیان فرما. انہاں کو معافی مل گئی، معاف ہو گئے. ہن انہیں چون ایک گھر غریب ہے ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کو راشن حضرت ابو بکر صدیق دینے ہیں، دال چاول روٹی سودے آپ پچھنے ہیں. او جو منافقان دے پروپیگنڈے چاہے بندے چنگے ہیں، مخلص گھرانہ ام مستح اور انہاں خاندان اس خاتون دا اس بی بی دا، مگر وہ منافقان دے پروپیگنڈے چاہ گئے انہاں بھی گالیں کیتیاں وقت چڑھ کے. آیت آگئے انہاں معافی منگی دی. انہاں دے سودے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے ہیں. آپ کو دلش کاوڑ ہے، ایک کاوڑ نہیں ہے کہ میری بیٹی دے بارے کیوں آکھنے، ایک کاوڑ ہے کہ رسول دا دل کیوں دکھائے نے. این کاوڑ دی وجہ تو سودے بند کر دیتے ہیں. ہن جلے سودے بند تھی گئے، اللہ فرماویا ابو بکر کو آکھو غریباں کو روٹی دے. تاوی گال بالکل ٹھیک ہے، انہیں بھی شان ہے، بندے دی شان ہے. مالک پیغام بھیجے، آکھو ابو بکر کو اسد کو دیتن تو نہ کو دے. پتہ ہے اللہ کی میں پیغام بھیجے، مالک نے کیا لفظ نازل فرمائے، انہاں حکم کیا ہے، اللہ نے کیا فرمائے. فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ. فضیلت والیاں کو نہیں ٹھان دی جو غریباں دی روٹی بند کر دے میں. ہائے ہائے ٹھان دی نہیں انہاں کو ایک گال جچ دی نہیں، انہاں دے شایان شاہ نہیں.
اگر کوئی بخشش سکھتا ہے اہل بیت کن سکھے. باغ فدق کا مسئلہ نازک بھی ہے، حساس بھی، اور میں طالب علم دی حیثیت نال اس نے صرف اتنا حکم دی وجہ تو تبصرہ کرنا چاہنا. لوگوں، حضور دے سارے خزانے دی مالک سیدہ زہرا، اچھی آنکھوں سبحان اللہ. سرکار دے وفادار ابو بکر صدیق. اور یاد رکھو مسئلہ ذاتی قبضے دا ہے ہی نہ، مسئلہ ہے ونڈاون دا. بحثیت بیٹی دے او ونڈاونا چاہنیا ہیں، امت اچ ونڈاونا چاہنے، اور بحثیت خلیفہ دے او ونڈاونا چاہنے ہیں. اگر روایت کو صحیح تسلیم کیتا ونجے تو اس دی حیثیت صرف اتنی ہے کہ دوہائیں ہستیاں ونڈاون دا حق اپنے کو رکھنا چاہنے ہیں، کھاون دا نہیں. اگر کھا دے تو دس نہ چاہ کہیں کھا دے. مسند احمد دی روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مثال جلت ہے، کوئی درہم تے کوئی دینار گھر رچ نہیں ہے. باقی پتہ روایت کہن دی ہے دیوار سٹی گئی، دروازے کو بھال آئی گئی، یہ پتہ روایت کہن دی ہے اس دا تعلق نہ مکہ آلے نہ آلے نہ مدینے آلے نہ آلے. جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہ، اس راوی دا تعلق نہ مکے والے نہ آلے نہ مدینے والے نہ آلے. عطیہ نامی شخص غیر حجازی جنہ مدینے نال تعلق ہی نہیں، او جو آہد ہے کہ میں ڈٹھے باقی مدینے والے کتھے گیا ہے. اس روایت تے مزید وضاحت دی ضرورت ہے. میں اتنا سمجھدا اے دیون والے ان گھنن والے نہیں. باقی سیدہ پاک یا حسنین پاک مالی طور تے کدیں بھی کمزور نہیں رہے. جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ. البتہ مالی طور تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر فاقے ضرور رہ گئے. حضور دی حیات طیبہ تو بعد اہل بیت دہاں فراوانی بالکل امت تے لازم بھی ہے خدمت کرنا، اور اس مسئلے تے میں جتنا بھی بولا اتنا کم میں. گزارش کو سمجھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ درہم چھوڑے نہ دینار چھوڑے. اگر کھامن ہا کوئی باغتا اولاد واسطے چھوڑے تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کیا چھوڑا ہے کیا بچا ہے. عاصم اور عبداللہ کو سر کے آخری لمحے فرمائے نے میں کچھ بھی نہیں بچا سکا تمہارے واسطے اولاد واسطے، یہ جو میرا آخری مکان ہے ویچ کے میرا قرضہ لہا چھوڑ دو. قرضہ لہ گیا انہاں کے سونا تورا مکان ویچے سے فرمایا میرے نال ناراض نہ روائے، میں تمہارے واسطے دنیا نہیں بنائی. میں کو جو آبا و اجداد کے جائیداد ملی ہے میں کو خدمت دا موقع ملا ہے او بھی میں حضور دی امت تو قربان کر چھوڑی ہے. جنہ علماء کو ذاکرین کو دین دے خدمتگارہ کو اعتراض ہے نا انہاں کو آکھو کہیں ملے دے تو سبھی تدستو توارے اساسے کتنے ہیں. توارے کولتا حکومت ہی کوئی نہیں توارے اساسے کتنے ہیں. آخری جملے میرے وقت بڑی تیزی نال حضور کے نماز ادا کرنی ہے تے نماز بھی اثر دی ہے او بھی سادات کرام دی سنگت اچ نماز تے اے جی نماز تا اللہ ہر ویلے دے وے. جاگ دے بیٹھے ہو. قبلہ موضوع چونکہ بہت سارے معاملات ہیں تے سارے کو بحث گناون دی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاة، سونا جڑلے تسا آپ ہوو توارے سوا کوئی نماز نہ پڑھاوے. ہون تو میری چپ دا ٹائم ہی کوئی نہیں رہ گیا.
وقت ختم ہو میں اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة سونا جڑلے تسا ہوو توارے ہوندے ہوئے بیا کوئی مسلح تے نہ آوے نماز نہ پڑھاوے باویں آدم ہوئے یا جبریل مسجد اقصی سارے نبی کھڑے ہن 900 سال تک نمازاں پڑھاون والے تجربہ کار کھڑے ہن حضور دی امت تے اجل نماز فرض ہی کوئی نہیں تھیا اس رات فرض تھیونی ہے تے نمازاں پڑھاون والے امام 900 سال تک پڑھاون والے بھی کھڑے ہن تے جبریل نے سونے دا ہاتھ پکڑ کے آکھا ہے آفاقہا گردیدہ ام مہرے بھتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام ولیکن تو چیزیں دیگری سونا توڑے ہونے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا سرکار بیت المعمور گئن جتھا جبریل نماز پڑھیں دے اللہ فرمائے سونا جبریل دے مسلح دی شان ودسی توارے قدمہ نال نماز تساں پڑھے سو جبریل پچھو کھڑ کے نماز پڑھ سی سارے حضور دے پچھو نماز پڑھن حضور دے ہونے ہوئے کوئی مسلح تے ہوئے اے اللہ کو پسند نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکرن فَلْجُعَمِّ بِالنَّاسِ ابو بکر کو حکم دے ہو کہ نماز دی امامت کراوے عرض کی تھی گئی ام المومنین اور دیگر خواتین دی طرفوں سناؤ لین القلب نرم دل لے جلے تو کو مسلح تنہ دیکھ سن اور روسن حضور فرمایا مرو ابا بکرین انہیں کو آنکھوں نماز پڑھاویں سناؤ نرم دل ان روسن فرمایا انتنہ یا سواہبہ یوسف فرمایا تسے تو یوسف علیہ السلام کو انہیں کو دیکھن والیاں عورتاں بھی انہیں بھی میں مشورے دیتے ہیں فرمایا نہیں فیاب اللہ والمومنون ابو بکر دے ہونے کوئی بھی نماز پڑھاوے نہ اللہ کو قبول ہے نہ ایمان والیاں کو قبول ہے سارے بازار دا چکر لا کے امام حسن پاک کو مونڈیاں تے چاہ کے سیر کرا کے واللائن تے دروازہ اہل بیت تے آکے ابو بکر صدیق بہ گئن سونے حسن پاک اترن بندے آکے اپنے پتروں کو تکڑے ہی نوے چایا حسن سونے کو ہی بازار دی سیر کرائی وے فرمائے نے ابو بکر دے مونڈے عام مونڈے نہیں جتھا محمد مصطفیٰ بہ ونجن اتھا ابو بکر دا پتر نہیں بہ سکدا اتھا یا محمد مصطفیٰ باسن یا محمد دا بیٹا باسی اللہ راضی ہوئے ایسا راضی ہوئے کہ پھر کدیں ناراض نہ ہوئے کچھ مسائل تے گفتگو تشنگی رہ گئی ہے اس دا میں کو بھی احساس ہے لیکن وقت اور سب شے پیش نظر رکھنی ہے تاہم تفصیلی گفتگو ہوئی ہے عام طور تے سارے جلسے انہا موضوعات تے گفتگو نہیں ہوئی سادات کرام دا احسان امت تے کہ انہوں نے ذمہ داری کو محسوس فرمائے اور نبی دے سونے یار دا ذکر تھا ہے جی ہاں جڑا جنت حضور دے کٹھے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین